السلام علیکم 24 کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. علینا الیاس. اس وقت جو بھی ملک کے حالات ہیں ہم سب کے سامنے ہیں. رستے بند کیے جا رہے ہیں بنی گالا کے. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے پورے صوبے کی بات کی جائے, KPK کی بات کی جائے, تو KPK کو الگ کیا جا رہا ہے پورے ملک سے. اٹک بند کر دیا, ساری جو ہائی ویز ہیں وہ بند کر دیں. اگر 2 دن پہلے چلے جائیں تو خواتین کے ساتھ زیادتی کی گئی, ان کی عزت کو تار تار کیا گیا, سر عام کیا گیا, کوئی معافی نہیں مانگی گئی کسی کی جانب سے. اور کل تو ایک بہت ہی افسوسناک حرکت ہوئی. حرکت یہ ہوئی کہ 4 دن کے جو بچہ ہے اس نے اپنی جان دے دی اور کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی کچھ کہنے والا نہیں. جب میں نے ان کے گھر والوں سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی, کسی نے فون اٹھایا اور صرف مجھے سسکیوں کی آواز آئی, اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. میں نہیں جانتی وہ کون تھے, لیکن جو بھی ہوا بہت افسوسناک ہوا. آج کا جو پینل ہے میں آپ سے ان کا تعارف کرواتی ہوں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں درتاج صاحبہ جو کہ PTI کی رہنما ہیں, شوکت بسرا صاحب ہیں جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, اور انجم رشید صاحب ہیں جو کہ بہت ہی ریناؤنڈ اینالسٹ ہیں. پروگرام کا آغاز جب میں کروں گی تو میں شوکت بسرا صاحب کی طرف آؤں گی. اور شوکت صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا, کل 4 دن کا ایک بچہ جو ہے وہ جاں بحق ہوا ہے. اگر بی ہوتی اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوتے تو کیا ابھی وہ مشاورت کی پالیسی کو ہی ترجیح دیتے؟ کب آئیں گے آپ لوگ؟ کتنی اور جانے چاہیے آپ کو؟ میں سمجھتا ہوں آپ نے سٹارٹ میں بہت اچھا کویسچن کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے جتنی جدوجہد پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی نے کی, اور خاص طور پہ آمریت کے دور میں جب آپ کا زبان سے نکلا ہوا جملہ بھی آپ کو تختہ دار تک لے جاتا تھا, ہم نے ان دنوں میں ایک عامر کے خلاف وہ ضیاء الحق کا دور ہو, خاص طور پہ وہ تو بدترین دور تھا. انجم صاحب میرے سے ماشاءاللہ بہت بہتر اس پہ روشنی ڈال سکیں گے. جب باہر نکلنا کسی کے لیے جرم تھا, ابھی بھی باہر نکلنا میں کرتا ہوں بند کیا ہوا ہے. یہ آپ ہی کا صوبہ ہے KPK, میرا ہم سب کا صوبہ ہے, اس کو ہم نے بند کر دیا. میں اسی بات پہ آ رہا ہوں نا, 144 تو یہ آج لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا سر, 2-3 دن ہو گئے ہیں. اس وقت تو جرم تھا کسی کا حکومت وقت کے خلاف, آمریت کے خلاف بات کرنا. ان دنوں میں بھی شہید بی بی صاحبہ, شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا, ان کو بند کر دیا گیا. ہم نے اس وقت بھی تمام کام کو مشاورت کے ساتھ, بڑی دلیری کے ساتھ اور پوری پلاننگ کے ساتھ, MRD بنی, ARD بنی, تمام جماعتوں کو آن بورڈ کیا اور بڑی جدوجہد کی. اس کے بعد آپ اگر مشرف کا دور دیکھیں, اس میں آج کی بات کروں گی. مجھے آج کا بتائیں آپ لوگ کی حکمت عملی کیا ہے. بلاول صاحب کسی اور سم جا رہے ہیں, خوشی شاہ صاحب کسی اور سم جا رہے ہیں. علینا میں تو بات مکمل کر لوں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اپنی پارٹی ہے, ان کا اپنا پروگرام ہے. صرف اپوزیشن عمران خان صاحب کے پیچھے لگنا اپوزیشن نہیں ہے, ہماری اپنی جماعت ہے. اور دوسری بات مجھے انڈورس کریں گی یہاں پر تحریک انصاف کی ہماری کلیگ, کہ خان صاحب نے ایک دن ہمیں باقاعدہ اپنی اپوزیشن کا حصہ بنانے کے لیے انوائٹ نہیں کیا. اچھا مجھے بتائیں, کرپشن اس ملک کا مسئلہ ہے. جو آپ نے بات کی نا دعوت والی, مجھے اب تک سمجھ نہیں آ رہی ہے, لیکن مجھے بات کرنے دیں. میرے سوال کروں گی تو میں آپ جا کے جواب دیں گے نا. چلیں, ہم تو ان کی جو حکومت کے اندر اتحادی پارٹیاں ہیں, وہاں پر جماعت اسلامی ہے, آفتاب شیرپال صاحب ہے, پیپلز پارٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں. بانی ہیں آپ لوگ ڈیموکریسی کے. علینا, پیپلز پارٹی دعا گو ہے خان صاحب کے لیے, اور سب سے پہلے ہم نے کہا کہ انویٹیشن کا انتظار ہو ہے. جی درتاج بتائیے, آپ لوگ مشاورت نہیں کرتے, انویٹیشنز چاہیے ہیں, تو آپ لوگوں کا کیا پالیسی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں علینا, بات یہ کہ شوکت بسرا صاحب نے کہا نا کہ میں تو اسی سے ہی بات کروں کہ انہوں نے کہا کہ جو ہمارے اپنے ایلائز ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں. اب بات یہ کہ اگر اتنی پولیٹیکلی میچور پارٹی جنہوں نے خود قربانیاں دی ہیں, کرپشن تو چھوڑ دیں, اس سے پہلے جو انہوں نے ڈیموکریسی کی خاطر, اور بی شہید ہوئی ہیں. اور میں اس فیمیل پولیٹیشین فاطمہ جناح کے بعد میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ بڑی اسٹرانگ خاتون تھی جو بی تھی. میں سمجھتی ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی میں وہ جو بے نظیر بھٹو کی جو پالیسی تھی, یا ان کی جو اندازے وہ تھا, جو ان کی اسٹریٹجی تھی, میں نہیں سمجھتی ہوں کہ اگر وہ سمپلی اس وقت پیپلز پارٹی میں اپلائی ہوتی تو اس وقت یہ اس بات کا ویٹ کرتے کہ ہمارے الائز. بھائی کرپشن صرف PTI کا یا نواز شریف کا یا ہمارا معاملہ نہیں, یہ ہمارے کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے کسی سے, کہ ہمارا کسی سے زمین کا معاملہ ہے یا ہمارا جائیداد کا معاملہ ہے. یہ تو پاکستان کا معاملہ ہے. پاکستان کے معاملے میں یہ کہنا کہ فلانی پارٹی وزیر اعلیٰ KPK پرویز خٹک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہی جانتے ہیں کہ اس وقت وہاں پہ کیا حالات ہے, کیونکہ جیسے ہم تک اطلاع آ رہی ہے وہ تو یہ آ رہی ہے کہ KPK کو جو ہے وہ پورے ملک سے الگ کیا ہوا ہے. جی بتائیے گا پرویز خٹک صاحب, کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آج ہمیں معلومات ہو رہی ہیں کہ سارے صوبے کے انہوں نے راستے بند کر رہے ہیں. میں جا رہا ہوں, ابھی نکلا ہوں, اور میں عمران خان کو, ہمارے چیئرمین صاحب ہیں, میں ان کو ملنے جا رہا ہوں, اور میں دیکھتا ہوں ہمیں کس طرح روکا جاتا ہے. یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ صوبائی مختار جو ہمارے اختیارات ہے, آئین جو ہمیں دیتا ہے, اس کو سارے صوبے کو عذاب میں ڈال دیا ہے. عمران خان نے 3 تاریخ کو اعلان کیا ہے, 4 دن سے لوگوں کو عذاب ملا. یہ کون سی ڈکٹیٹرشپ ہے, بادشاہی ہے,
یہاں آئین ہے کہ نہیں. تو میں یہی کرنے جا رہا ہوں, میں ملنے جا رہا ہوں, یہ ہمیں روکیں, یہاں میں پھر گرفتار کر لیں, ہم ایک اور خلاف ورزی کر لیں, ان کے لیے تو سب کچھ آزاد ہے, ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, بادشاہت بنی ہوئی ہے. ہم دیکھنے جا رہا ہوں, میں دیکھتا ہوں. تو گرفتاریوں کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیے گا, اور ہمیں یہ بتائیے گا کہ اس وقت KPK میں کیا جو پولیس کے نفری ہے وہاں پر موجود ہے, اور آپ کو روکنے کے لیے گورنمنٹ کی جانب سے کیا کیا انتظامات کیے گئے ہیں, یا ان کی کیا حکمت عملی ہے, اور آپ لوگ اس کو کس طریقے سے ڈیل کریں گے, اور آپ کے ساتھ اس وقت کون کون سے رہنما اور موجود ہیں؟ دیکھیں بات سنیں, آپ بات کو سمجھیں. آپ تو ایسی بات کر رہے ہیں جیسے وہ لگے ہوئے ہیں ٹکا ٹک ٹکا, اس طرح نہیں ہوتا. میں آپ بات سمجھیں, میں جا رہا ہوں جہاں پر انہوں نے روکا ہوا ہے, ان سے یہ پوچھنے کہ میرے صوبے کو یہ کس طرح بند کر سکتے ہیں, پنجاب کی گورنمنٹ شہباز شریف کس طرح بند کر سکتا ہے. 4 دن بعد عمران خان نے اعلان کیا, 4 دن پہلے عذاب میں ڈالو, کون سے آئین کے مطابق؟ یہ کیا ہماری جو صوبائی خود مختاری ہے وہ ختم ہو گئی ہے اس ملک کے. جی انجم صاحب, آپ کو سوال کرنا چاہیں گے؟ خٹک صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو خٹک انہوں نے خیبر پختونخوا کا رستہ روکا ہے, یہ ان کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے؟ بالکل ٹوٹل ان کانسٹیٹیوشنل ہے. ہمیں تو یہ بات کرتے ہیں کہ اسلام آباد کو روکنے کا ان کانسٹیٹیوشن, عمران خان بات کر رہے کہ یہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے. خود یہ کر رہے ہیں, سارے ملک کو بند کر رہے ہیں, پورے صوبے کو بند کر رہے ہیں, اور یہ کانسٹیٹیوشن ہے. یہ ان کے لیے تو سب ٹھیک ہے. باقی اگر بولے تو ان کو کہیں کہ آپ نے دیکھیں میں اس کے اوپر بھی جی شوکت صاحب دیکھیں علینا, پرویز خٹک صاحب بالکل درست بات کر رہے ہیں. ایسا تو آمریت کے دور میں بھی نہیں ہوا کہ آپ ہم بجائے اس کے کہ صوبوں کو خود مختاری دیں, صوبوں کو ان کے حقوق دیں. یہاں پر حالت یہ ہے کہ ان جو پاناما چور ہیں, ان لوگوں نے اپنی چوری کو چھپانے کے لیے ایک تو قتل و غارت شروع کی ہوئی ہے. یہ وہاں پر جیلوں کو بھرا جا رہا ہے, چھوٹے 4-4 سال کے بچے. سر بات بڑی اچھی کر رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے پرویز خٹک صاحب کی باتیں کسی کی, آپ لوگ ان کے ساتھ جائیں گے کب؟ مسئلہ یہ اس وقت قوم کو آپ کی ضرورت ہے. اگر آپ ٹوکتی رہیں گی, نہیں میں ٹوک نہیں رہی, میرا سوال آپ نے مجھے اس کا ابھی تک جواب نہیں دیا. آپ سوال کر لیں, میں بات مکمل کرنے دیں. پرویز خٹک صاحب نے جو بات کہی ہے, میں اس کے اوپر پرزور مذمت کرتا ہوں اپنی پارٹی کی جانب سے, اور فور بلاول صاحب کی جانب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ راستے کھولے جائے. اور مجھے ایک اور بات بتائیے, یہ کہتے ہیں ہم عدالتوں کو بڑا احترام کرتے ہیں, ہائی کورٹ نے آرڈر دیا ہے, یعنی کہ جی پرویز صاحب آپ نے سن لیا شوکت بسر صاحب کو. جی میں بات کر رہا تھا, میں جا رہا ہوں چیئرمین عمران خان سے بنی گالہ ملنے. میرے پارٹی کا چیئرمین ہے, کس طرح مجھے روک سکتے ہیں؟ اور پھر میں ایک چیز ایگزیکٹو ہوں, مجھے پھر میرا صوبہ ہے اس کو کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ تو ہم نے بھی اس کو کانسٹیٹیوشنلی فائٹ لینا ہے کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس ملک کا حصہ نہیں سمجھتے. اگر ہم ملک کا حصہ نہیں اعلان کر دیں کہ الگ ایک ملک ہے, کیونکہ ہر چیز میں ہمارے سے چیٹنگ کی جا رہی ہے, ظلم بھی کی جا رہا ہے, بدماشی بھی کی جا رہی ہے, کوئی مدد بھی کوئی نہیں کرتا. جی انجم صاحب. پرویز صاحب آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ کو کیا پنجاب پولیس نے روکا ہے یا فیڈرل پولیس نے روکا ہے؟ آپ کو کس نے روکا ہے؟ میں اس وقت موٹر وے پہ جا رہا ہوں, مردان کراس کر چکا ہوں, آگے انہوں نے بند کیا ہوا ہے, آگے سب پریس بیٹھی ہے. اگر انہوں نے مجھے روکا تو میں اپنے ساتھ پوری کیبنٹ کو, پوری اسمبلی کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں, اور ہم اپنے چیئرمین کو ملنے جا رہے ہیں. ہمیں کون روک سکتا ہے اپنے ملک میں؟ ہمیں کون کس کی ہمت ہے کہ ہمارے ملک, یا تو پھر آئے ہمیں گرفتار کرے, گولی مار دیں, اس طرح سارے صوبے کو گولی مار دیں, ختم کر دیں. یہ ملک ہے کچھ, یہ عوام بھی نہیں ہے اور حصہ بھی نہیں کسی اور کو دے دیں, اور یہ تو ہمیں باغی کرانا چاہتے ہیں. ہمیشہ ظلم ہو جاتی ہے, یہ کون سا طریقہ ہے؟ ہم دیکھتے ہیں آج میں سارے صوبے کو بلاؤں گا, چاہے جس پارٹی کا ہو, میں سارے صوبے کو کال کروں کہ آؤ نکلو, کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی. یہ تو انتہائی شرمناک ہے خٹک صاحب, بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, انتہائی شرمناک ہے. میاں صاحبان کو میں پہلے کہہ چکا ہوں, یہ جیسے جیسے اس طرح کی حرکتیں کریں گے ان کا وقت قریب آتا جا رہا ہے. ان کے دن گنے جا چکے ہیں. کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ اب صوبوں کے اوپر وہ ان کی بات سن لیں. کل اگر یہ کر لیا انہوں نے, اور کل میں ان کا راستہ روک لوں صوبے میں آنے سے, پھر یہ کیا کہیں گے کہ یہ تو بڑا ظلم کر رہے ہیں, ان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, ملک کو تباہ کر رہے ہیں, ملک دشمن ہے. جب ہم پٹھان کبھی حق کی بات کرتے ہیں ہمیں ملک دشمن قرار دیا جاتا ہے, جب چھوٹا صوبہ بات کرتا ہے یہ ملک کے خلاف بات کرتے ہیں. یہ جو مرضی کر لے. پرویز خٹک صاحب, جب آپ نے اعلان کیا کہ آپ اسلام آباد کو بند کر دیں گے تو یہ بھی تو ان کانسٹیٹیوشنل تھا نا, اس کی بھی تو آپ کو آئین اجازت نہیں دیتا. جب وہ بند ہوتا تو بات ہوتی نا جی, یہ کیا بات ہے؟ بند ہوتا, ہو سکتا ہمارا پروگرام, اتنے ڈرپوک لوگ ہیں, ہو سکتا ہے ہمیں ہمارے اعلان سے ڈر گئے. یہ جو ہم کرتے ہیں تو ان کا حشر, اور 2 تاریخ ان کا حشر ہو جائے گا, سارا ملک نکلے گا. اس ظلم کے خلاف
सारा मुल्क निकलेगा। मुझे अब पक्का यकीन हो गया कि इस मुल्क में अब मुकम्मल एक सफाई करना चाहिए। ये कौन सा तरीका है कि हमें रास्ते बंद कर दो, गिरफ्तारियां करो, सड़क पे जा रहा है कोई गिरफ्तार कर दो? अच्छा तरीका खटक साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि अवाम, पख्तूनख्वा के अवाम का आपके ऊपर से एतमाद खत्म हो गया है, इसलिए आप इश्ताल पे आए हुए हैं। ये तो 18 में पता चलेगा एतमाद कितना है इस पर, कितना और क्या इनकी हैसियत है। ये तो इंशाल्लाह मैं साबित करूंगा, मुझे इतना तजुर्बा है। इंशाल्लाह ताला इलेक्शन में इनकी आंखें खुली रह जाएंगी, ये वक्त आने पे बात करेंगे। अच्छा परवेज खटक साहब, मुझे एक चीज बताइएगा, आपने इस वक्त कहा है कि आप इस वक्त मोटरवे पे मौजूद हैं, अगर उन्होंने आपको आगे ना जाने दिया तो आपकी हिकमत अमली क्या होगी? आप यहाँ पे ही धरना देंगे, यहाँ पे ही रैली निकालेंगे, और आप किस तरीके से इन सबको फेस करेंगे? मैं जाऊंगा। किस तरीके से जाएंगे? हाँ, जो भी तरीका करेंगे जाएंगे, चाहे लड़ाई होगी चाहे जो मर्जी, मैं जाऊंगा। मैंने अपने चेयरमैन को मिलने जाना है, सिंपल बात है। कोई मार्शल लॉ नहीं लगा, कोई ऐसी 144 पे नहीं जा रहा, मैं एक गाड़ी में जा रहा हूँ, तो उसके खिलाफ नहीं, कैसे मुझे रोक सकते हैं अपने चेयरमैन से मिलने? अच्छा, अभी हमें ये बताएगा कि आपको किस तरीके से रोका जा रहा है? आपने वहां पे किसी से बात की है कि जो बैरियर्स हैं उन्हें हटाया जाए ताकि आपको जाने का रास्ता दिया जाए? ये तो नहीं, मुझे, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं और एडवांस में वार्न कर रहा हूँ कि हम आ रहे हैं, हमें जाने दें, अपने चेयरमैन से मिलने। हम कोई गमला भी नहीं तोड़ रहे, कुछ भी ये गलत कानूनी काम भी नहीं कर रहे हैं, आइन की खिलाफ वर्जी भी नहीं कर रहे हैं, तो क्यों हमें रोकेंगे? मुझे समझ नहीं आता कि ये सोच के हम नहीं हैं, और मैं सूबे का वज़ीर आला हूँ, तो इसका मतलब ये उसको रोका जाए, तो ये कौन सा तरीका? सर बिल्कुल आप वज़ीर आला हैं सूबे के, लेकिन मसला ये कि ना अब आप अपने साथ प्रोटोकॉल लेके जा सकते हैं, ना आपके साथ कोई गार्ड है, तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप अपने मकसद तक पहुंचेंगे कैसे, अपने चेयरमैन तक जाएंगे कैसे? देखिए, ये हमारा मुल्क है, हम जाएंगे। अब ये रोकेंगे, हम जाएंगे, देखे जाएगा क्या होता है। मतलब हमने तो जाना है। जी जी अंजुम साहब। हाँ नहीं, खटक साहब, आप अपना स्क्वाड और अपना पुलिस का स्क्वाड जो है वो आप साथ लेके जाएंगे? बिल्कुल, मेरा स्क्वाड तो, हम सिक्योरिटी का मसला है, मुझे साथ लेके जाना, और कोई हम वो नहीं जा रहे, अपना हक मांग रहे हैं, किसी से बंदूक के नोक पे नहीं जा रहे हैं, जो मेरा नॉर्मल रूटीन है, मैं इस्लामाबाद जाता रहता हूँ। हाँ, लेकिन वज़ीर दाखिला ने आज बयान दिया है कि वो आपको जो है ना सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, ना आपको प्रोटोकॉल देंगे। ना देना, मुझे तो कोई फिक्र नहीं है, मुझे तो इसका गम ही नहीं है। मैं जिंदगी में कभी प्रोटोकॉल का शौकीन ही नहीं है, प्रोटोकॉल ये खुद ही करें। लेकिन मैं उनको सर बात वज़ारत दाखिला की नहीं है, उन्होंने ये भी कहा कि आपका जो अपना स्क्वाड है वो भी साथ नहीं जा सकता, तो फिर आप किस तरीके से करेंगे? इस तरीके से तो आपकी सिक्योरिटी रिस्क है। वो तो रोक लेना, ये वो तो नहीं रोक सकते, अल्लाह के हाथ में। देखिए बात सुने, मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ, मैं इनको एक रिक्वेस्ट के तौर पर आसान अल्फाज में कहता हूँ कि ये काम ना करें, ये मुल्क के खिलाफ वर्जी है, आइन के खिलाफ वर्जी है, आप नहीं कर सकते हैं ये चीज। खटक साहब खटक साहब इस वक्त आपकी कैबिनेट आपके साथ है। बात सुने, अगर सिर्फ इमरान खान ने जो एहतजाज की है वो ठीक कर रहा है, क्योंकि अगर ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है तो इमरान खान जो इस्लामाबाद बंद करेगा वो भी आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है। मैं चैलेंज करूंगा इनको। अच्छा खटक साहब, इस वक्त कैबिनेट आपके साथ है, आपकी अपनी काबीना साथ है आपके? सब साथ होंगे, पार्लियामेंट के मेंबर्स होंगे, हम सारे साथ होंगे, और कोई नहीं जाएगा, पार्लियामेंट के मेंबर जाएंगे और बाकी खड़ी रहेगी, हम जाएंगे अपने चेयरमैन। अच्छा परवेज साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर इमरान खान को जो है वो बंद कर दिया गया तो 2 नवंबर को क्या होगा? ये तो अल्लाह को पता है क्या होगा। इंशाल्लाह ये पाकिस्तान खड़ा होगा, आप देखते रहना। इंशाल्लाह ताला जो जुल्म ज्यादती ये कर रहे हैं लोगों को, इंशाल्लाह पाकिस्तान के लोगों को एहसास होना चाहिए कि ये जो बादशाहत है, ये जुल्म ज्यादती ये कब तक चलेगी। ये बहुत अलमिया बन गया इस मुल्क का। नहीं, लेकिन अगर इन्होंने फोर्स का इस्तेमाल किया तो इसके बावजूद आप समझते हैं कि लोग इस्लामाबाद पहुंच सकेंगे? देखिए, ये फोर्स का इस्तेमाल करते रहते हैं, जो बादशाह होते हैं, जो डिक्टेटर होते हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, वो तो ये करते रहते हैं। तो फिर आवाम जब निकलती है तो आवाम का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, ये भी याद रखना। आप तारीख दुनिया की देखें। सर मुझे बिल्कुल आपकी बात समझ आ रही है, लेकिन मुझे एक चीज जो समझ नहीं आ रही, मैं दोबारा आपसे पूछूंगी, अभी एक स्क्वाड तक तो वो ले जाने की आपको वो इजाजत नहीं दे रहे हैं, तो आप तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आई एम जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड कि आप लोग ये करेंगे कैसे। मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही, बिकॉज जो मुझे आपकी बातों से लग रहा है वो तो मुझे ये लग रहा है कि हम chaos की तरफ जा रहे हैं। यू स्टे टू अंडरस्टैंड कि आप फिर मुझे नहीं जानते हैं, ना पठानों को जानते हैं, ना इस सूबे के लोगों को जानते हैं। मैं अब कॉल दूंगा सारे सूबे को, और मैं यहाँ पर लाखों लोग ना लाए, हमारा नाम पर
اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی بسرا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں کی طرف سے کوئی انیشیٹ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ انیشیٹ کریں تو پراپر طریقے سے پیپلز پارٹی کو بھی شامل کیا جا ایک سکتا بات ہے. علینا میں نے بھی کہنی ہے, خٹک صاحب چھوڑیں اس بات کو, کوئی خٹک صاحب مجھے ایک بات کہنی ہے. خٹک صاحب میں کل دیکھ رہا تھا پاکستان پیپلز پارٹی میں, آپ بھی ماشاءاللہ اس کا حصہ رہے ہیں, ہم نے بہت تحریکیں چلائی ہیں. کل جب آپ کے کارکنان اسد عمر صاحب بسرا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, قاہرہ صاحب ان سے جانیں گے, انہوں نے سنا ہوگا یقینی سی بات ہے خٹک صاحب کو جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے, وہاں پر وہ موجود ہیں اور خٹک صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. بتائیں آپ اس پوری حکمت عملی میں کس طریقے سے دیکھتے ہیں سب کو؟ دیکھیے یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. پہلے ہی گورنمنٹ نے بہت ہائی ہینڈڈنس کر لی اور اب ایک صوبے کی سڑکیں بند کر دینا, آج ہی بند کر دینا, کل تو چلے کوئی جلوس ہو, جلسہ ہو, لوگ نکل رہے ہوں اس کے طور پہ آپ کے پاس اور رستے, لیکن سڑکیں بند کر کے اب جنرل پبلک کو ڈینائی کر دیں دوسرے صوبے میں انٹری, اور وہ بھی صوبے کے چیف منسٹر کو, تو یہ تو بہت ہی افسوسناک بات ہے انتہائی. اچھا قاہرہ صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا, آپ مانتے ہیں کہ اس ملک میں کرپشن ہو رہی ہے؟ جی آپ مانتے ہیں کہ اس ملک میں کرپشن ہو رہی ہے؟ اندھا ہی ہوگا جس میں نہیں مانے گا, یا تو سر بڑا ایک سمپل, آپ مانتے ہیں تو پھر ایک سمپل سا سوال میرا یہ ہے کہ آپ لوگ جا کر پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ مثلا کس چیز کا انتظار ہے؟ یہ تو ایک ملک کے لیے ہو رہی ہے نا, قوم کے لیے ہو رہی ہے. مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ میڈیا کے ہمارے دوستوں کو یہ کیا مسئلہ ہو گیا. آواز کرو پونچھی. جی میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ میڈیا کے ہمارے دوست کیا ہو گیا ہے. ہم نے کب خان صاحب کا ساتھ چھوڑا ہے؟ یہ تو خان صاحب نے خود ساری اپوزیشن کا ساتھ چھوڑا. دیکھیں جماعت اسلامی ان کی اتحادی جماعت ہے, خٹک صاحب سن رہے ہیں میری بات, جماعت اسلامی ان کی اتحادی ہے, شیرپا صاحب ان کے اتحادی ہے, ان کو بھی ساتھ لے کے وہ نہیں چلے. وہ تو ساری اپوزیشن اکٹھی ان کی قیادت میں چل رہے تھے. ہم تو جس دن یہ فیصلہ ہوا کہ ہم نے بل موو کرنا ہے ان کی قیادت میں ہوا, لہٰذا وہ الگ ہوئے ہیں. اب ہم کوئی پیچھے سے بھاگ کے پلو پکڑ کے تو نہیں چل سکتے نا, یہ پالیٹکس تو نہیں ہوتی. ہم سے نہ مشاورت پہلے کی گئی نہ اب کی گئی. جماعت اسلامی بھی یہی کہتی ہے, باقی صوبے کو بھی کاٹ دیا گیا نا پورے پاکستان سے. اب یہ دیکھیں نا, ان کو روک دیا گیا ہے, اٹک بند کر دیا گیا ہے, سارے جو بارڈرز ہیں پنجاب سے لگتے ہیں سب بند کر دیے گئے ہیں. تو یہ کہاں کی جسٹیفیکیشن ہے؟ کیا وہ صوبہ پاکستان کا صوبہ نہیں ہے؟ دیکھیے محترمہ, گزارش یہ ہے, آپ ایک تو سوال یہ ان سے کرنے والا ہے, آپ مجھ سے کر رہی ہیں. سر آپ چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں, میں چھوٹی سی قاہرہ صاحب میں انجم رشید عرض کر رہا ہوں. قاہرہ صاحب آپ پہلے سوال کا جواب دینے دیجیے. چلیں آپ دے لیں. ایک چیز یاد رکھیے, جو سوال آن ایئر ہو جائے اس کو ایڈریس ہونے دیتے ہیں. عرض یہ ہے کہ ہم تو حکومت نہیں ہے, وہ کیوں کر رہے ہیں ان سے پوچھئے, لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے, قیادت نے کنڈیم کیا, ہم نے کنڈیم کیا, ہر سطح پہ کیا, اور اس سے پہلے ہم نے پی ٹی آئی کو مشورہ دیا کہ جی آپ نے اگر جلوس جلسہ کرنا ہے تو یہ طریقہ نہیں ہوگا, اس کا طریقہ یہ ہے. میں آج بھی سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی نے آج اپنی میٹنگ 4 بجے رکھی ہے, لیکن پیپلز پارٹی کیا کرے؟ اگر کوئی جماعت ہمیں یہ کہہ دے نا, ایک تو ایک ہی سانس میں سب کو کھڑے ہو کے اگر آپ برا کہے جائیں گے, اور وہ جو زبان استعمال کر رہے ہیں خان صاحب سب کے لیے, کیا اس حالات میں ان کے ساتھ چلا جا سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ چلنے کی بات, جو ہماری اخلاقی ذمہ داری, سیاسی اور قانونی ذمہ داری ہے, پیپلز پارٹی وہ ہر حال میں ادا کرے گی. اور ہم نے گورنمنٹ کو پہلے بھی مجبور کیا, اب بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم بالکل اس کو ٹالریٹ نہیں کریں گے, اور آج پیپلز پارٹی اپنا فیصلہ کرے گی اس پہ. اچھا قاہرہ صاحب, آپ ایز ایک بہت شاندار پولیٹیکل کارکن بھی ہیں, لیڈر بھی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2 نومبر کو اب کیا ہوگا؟ کیونکہ اب تو انہوں نے فورس کا استعمال شروع کر دیا ہے. دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ 2 نومبر تو انہوں نے پہلے ہی کر دیا, وہ تو 28 کو 2 نومبر کر بیٹھی ہے گورنمنٹ میں. اور حکومت کا ارادہ جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ وہ طاقت کا بے محابہ استعمال کریں گے. اور ہمارے پی ٹی آئی والے دوستوں نے بھی ایک غلطی کی ہے, انہوں نے شہر کو کلیمپ ڈاؤن کرنے کا جو نعرہ مارا تھا, ہم نے پہلے دن کہا تھا یہ نعرہ غلط مار بیٹھے ہو, کیونکہ اس نعرے کی بنیاد پہ وہ آپ کے خلاف تشدد کریں گے, آپ کو عدالتوں سے بھی ریلیف نہیں لینے دیں گے. کل الٹیمیٹلی آپ کے وکیل کو کہنا پڑا کہ جی ہم نہیں یہ بند کریں گے شہر کو. سو یہ بہت اہم بات ہوتی ہے کہ آپ کے ٹائٹل سلوگن کیا ہیں, کیونکہ ان کی بنیاد پہ آپ نے فیوچرسٹکلی لیگل بیٹل بھی لڑنی ہوتی ہے, پولیٹیکل بیٹل بھی لڑنی ہوتی ہے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ جس طاقت کے استعمال کی طرف چل نکلی ہے, پی ٹی آئی کو روکنا, دھرنا, ناکام کرنا تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ فری ہینڈ دے دیں اور لوگ نہ آئیں, تو ناکام ہو گیا کہ لوگ نہیں نکلے, جی ان کو رسپانس نہیں ملا. اگر آپ طاقت کے ذریعے, بلاکیڈ کے ذریعے چیف منسٹر کو روک کے
سارے باؤنڈریاں بند کر کے کنٹینر لگا کے فورس کا استعمال کر کے اگر آپ لوگ اکٹھے نہیں ہونے دو گے تو یہ دھرنا ناکام نہیں ہوگا. یہ گورنمنٹ کو سمجھنے کی بات ہے. یہ ہم کا نا حرکت ہے ان کی, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, یہ تو پھر ایک معاملہ چل نکلے گا نا. تو ہمیں اس میں تصادم کی طرف چیزیں جاتی نظر آتی ہیں. اس میں حکومت کی ون ون سچویشن نہیں. اگر ٹوٹل بند کر کے لوگوں کو وہ اکٹھا نہیں بھی ہونے دیتے تو ایون دین پی ٹی آئی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. پی ٹی آئی پھر بھی وکٹری کی صورت میں ہوگی کہ گورنمنٹ نے طاقت کے طور پر روک لیا. اچھا نہیں, کائرہ صاحب سپیکولیٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ گورنمنٹ کے اور فوج کے درمیان جو ہے وہ تعلقات جو ہیں وہ بہت اچھے نہیں ہیں, اور اگر جو یہ دھرنا ہے یہ کامیاب ہو گیا اور شہر بلاک ہو گیا تو ممکن ہے کہ ٹیک اوور ہو جائے. تو ابھی بھی جو ہے فوج اور سول گورنمنٹ کے درمیان کوئی تعلقات بہت اچھے نہیں ہیں. تو آپ فوج اور سول گورنمنٹ کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کو آئندہ چند دنوں میں کیسا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو خطرہ سمیل کر رہے ہیں کہ سول ملٹری ریلیشن شپ کے اندر بہرحال اس وقت تعطل ہے یا اس میں پرابلم ہے؟ یہ اپنی جگہ بات درست ہے, لیکن ہماری فوج نے بھی باقی لوگوں کی طرح, باقی اداروں کی طرح بہت سیکھا ہے. کوئی ٹیک اوور نہیں ہو رہا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن ہمیں بھی, سیاستدانوں کو بھی اپنی اپنی ذمہ داریاں, اور خاص طور پہ حکومت وقت کو اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی ضرورت ہے. تب وہ اگر ہوش مندی سے کام لیں گے تو کوئی خرابی نہیں ہوگی. لیکن اگر حکومت وقت ہی چیزیں خراب کرنا چاہتی ہے تو پھر تو کسی چیز کا علاج نہیں نکل سکتا نا. میں سمپل یہ سمجھ رہا ہوں کہ دھرنا, سر آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے, حکومت وقت ہی ہے جس نے اس کا علاج کرنا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن جو ہوتا ہے اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ان کو بتاتی ہے کہ جناب آپ یہ چیز ٹھیک نہیں کر رہے ہیں, اور اس کو جو اگر ڈیموکریسی کی بات کی جائے تو اس کے مسجد مفاد میں یہ چیز نہیں ہے. محترمہ, گزارش یہ ہے, میری پہلی بات یہ تھی کہ دھرنا ناکام نہیں ہوگا. اگر حکومت نے چیزوں کو بلاک کر کے پاکستان بھر کو یا صوبہ پنجاب کو بلاک کر کے اسلام آباد کو سیل کر کے دھرنے کے ناکام ہونے کے دعوے کیے, نعرے مارے, تو یہ کوئی ناکامی نہیں ہوگی. لہذا اس پہ گورنمنٹ کی یہ جہالت ہوگی اگر وہ اس طرح سوچ رہے ہوں گے. بہت شکریہ, قائد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور یہاں پر میں آپ کو ایک چیز ضرور بتانا چاہوں گی, سنگجان چینج پر اس وقت مسافروں کو کیا کیا مشکلات ہیں آپ خود ہی جانیے. عمران خان نے تو 2 تاریخ کو بند کرنے کا کہا تھا اور نواز شریف نے 5-6 دن پہلے لوگوں کو خوار اور ذلیل کر دیا. ہمیں تو اتنا تکلیف اٹھانی پڑی کہ ہم کل روانہ ہوئے اسلام آباد کے لیے. ہمارا ایک چچا ہے وہ بیمار ہے, ادھر اس کا ہارٹ کا مسئلہ ہے, اس کے لیے نمبر لینے, لیکن 2 دن میں تو ہم ادھر سوابی تک نہ پہنچ سکے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان یہ کرتا ہے کہ اسکولوں کو بند کرتے, یہ تو خود اس نے اسپتالوں کو بھی بند کر دیا ہے. یہ بیمار لوگ کدھر جائیں گے؟ ابھی سارا موٹر وے بند ہے, لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہے. اس نے پہلے سے, ہم نے تو خان صاحب نے 2 تاریخ کا تھا کہ ہم اسلام آباد کو بند کریں گے, اس نے تو سارا پنجاب بھی سے بند کیا ہے. ہم آئے تو مردان انٹرچینج, نوشہر انٹرچینج پہ آئے تو وہ بھی بند تھا, پھر سوابی پہ آئے وہ بھی بند تھا. یار یہ کیا مذاق بنائے عوام کے ساتھ. جی ناظرین, اس حوالے سے مزید بات کریں گے, لیکن فی الحال وقت ہو ایک چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اب آپ کو لے کے چلتے ہیں بنی گالا, اور ہمارے جو رپورٹر ہیں وہاں پر موجود ہیں. عمران خان صاحب کی کیا مصروفیات ہیں بتایا یہ گیا ہے. جیسے انہوں نے صبح ناشتہ کیا اپنے کارکنوں کے ساتھ, اب وہ دوپہر کا کھانا کھائیں گے اپنے کارکنوں کے ساتھ. جی اویس کیانی بتائیے گا. دیکھیں, ظہرانے کے حوالے سے اب پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان, اب وہ ظہرانہ بھی کارکنوں کی جو یہاں پر بستی جو آباد ہے وہاں پر یہ بھی آ کے یہاں پر کریں گے. اور جیسے ہی یہ خبر اوپر بنی گالا جو کہ ایک اہم مشاورتی اجلاس جاری ہے, وہاں سے جب خبر یہاں پر پہنچی تو کارکنوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑ چکی ہے. اور جو دور دراز سے تھکے ہارے جو کارکن جو ہے پہاڑیاں چڑھ کے یہاں پر پہنچے ہیں, ان میں نہایت ہی ایک خوشی کی لہر دوڑی ہوئی ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے قائد کے ساتھ جو ہے یہاں پر کھانا کھائیں گے. ابھی یہاں پر کھانا آئے بھی ہے, پہنچایا بھی گیا ہے, لیکن کارکن اسی انتظار میں ہے کہ کب عمران خان یہاں پر پہنچیں گے اور ہم ان کے ساتھ کھانا کھائیں گے. عمران خان سے پہلے جو ہے جہانگیر ترین یہاں پر آئے اور انہوں نے انتظامات کا جائزہ لیا. یاد رہے کہ یہاں پر وہی انتظامات کر رہے ہیں جو ڈوگر نام لیا جا رہا ہے, جو فیصل آباد سے آئے ہیں, جنہوں نے 126 دن کے دھرنے میں بھی جو کھانے کے تمام جو انتظامات ہیں انہی کے سپرد ہیں. اب وہ جو ہے یہ تمام. اچھا اویس, صبح کچھ اس طرح کی اطلاعات آ رہی تھی کہ جو ناشتے کا سامان ہے وہ لانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. اب کیا حالات ہیں, کتنے لوگ وہاں پر موجود ہیں, اور خان صاحب کب تک آئیں گے وہاں؟
اب بالکل جی، کھانا روکے جانے کے حوالے سے جب عمران خان یہاں سے پیدل مارچ کرتے ہوئے نیچے عمران چوک پر پہنچے اور وہاں پر انہوں نے اپنے خطاب میں بھی کہا کہ کھانا نہیں لانے دیا جا رہا، مختلف جو گاڑیاں ہیں ان میں جو اب چونکہ یہاں پر جو باقاعدہ طور پر جو ایک تنور بھی قائم ہو چکا ہے، دیگیں یہاں پر پک رہی ہیں، ان میں چاول ہیں، ان میں گوشت کی جو دیگیں یہاں پر خود بنائی جا رہی ہیں، اور اس کے لیے جو سامان لایا جا رہا تھا اس کو جو ہے روکا گیا ہے۔ لیکن اب پاکستان بہت بہت شکریہ اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود تھے، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی خان صاحب کے ساتھ ناشتہ کریں گے اور کھانا بھی کھائیں گے اب دوپہر کا۔ واپس آتے ہیں اپنی ڈسکشن کی طرف۔ سرتاج، آپ کافی دیر سے خاموش ہیں، ہم نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ جو کے پی کے ہیں پرویز خٹک صاحب، وہ تو بڑے برے طریقے سے ان کو ڈیل کیا جا رہا ہے، تو ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ یہ تو قیاس کی طرف جا رہے ہیں۔ دیکھیں علینا، بات یہ ہے کہ ہمارے چیف منسٹر صاحب سے آپ نے کافی دفعہ رنجم صاحب نے کافی دفعہ کویسچن کیا کہ آپ شاید یہ نکلوانا چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے وہ یہ بتا دیں کہ وہ کیا کریں گے، لیکن وہ اتنے ہمبل طریقے سے اور اتنے سبمسیو طریقے سے بار بار آپ کو یہ کہتے رہے کہ میں جاؤں گا کیونکہ یہ میرا حق ہے۔ لیکن میں اس گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیے گورنمنٹ نے کس کانسٹیٹیوشن کے تحت اور کس آئین یا قانون کے تحت انہوں نے چیف منسٹر کو یا ورکرز کو وہ روک رہے ہیں۔ گورنمنٹ بڑے ڈینجرس زون میں جا رہی ہے، میں وارن کر رہی ہوں کہ گورنمنٹ اتنے ڈینجرس زون میں جا رہے ہیں۔ اگر یہ صوبائیت کی بات بن گئی، پنجاب اور صوبہ سرحد کی کے پی کے کی بات بن گئی، تو یہ اتنی خطرناک بات ہو جائے گی کہ گورنمنٹ کے لیے یہ چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گی۔ اگر ایک چیف منسٹر کو آپ اس طریقے سے روک رہے کہ وہ نہ آ سکے، تو وہ جو ورکر جو ریٹیریشن میں آئیں گے، آپ مجھے ایک بات بتائیے، کل نواز شریف صاحب جو ہیں اس میں آئے ہیں، کوہاٹ میں آئے ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ ایک جلسہ کیا، اور خیر سے انہوں نے اس جو سوئی گیس کے جو وہاں پہ پلانٹ تھا اس کا انہوں نے دوبارہ سے افتتاح کیا، جو کے پی کے کی گورنمنٹ کر چکی ہے۔ ہماری گورنمنٹ بھی وہاں پہ دفعہ 144 لگا سکتی تھی، مگر ہم نے ہماری انتظامیہ نے ایسی کوئی بات نہیں کہ ان کو آرام سے ان کو جلسہ کرنے دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ان کو اتنا شوق ہے کہ وہ اپنی پروگریس دکھا رہے، وہ یہاں پہ پنجاب میں افتتاح کرتے بتاتے ہیں۔ میں نے تو سنا وہ پرویز خٹک صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ ذرا باہر کم ہی نکلیں، بہتر ہے کہ آپ اندر رہیں، اور پھر وہ لندن بھی تھے، کچھ اس طرح کے ان پہ تحفظات ہیں، وہ تو آپ لوگوں کو نکل ہی نہیں دے رہے وہاں۔ اصل میں بات یہ کہ چونکہ ہر وہ موقع، جیسے اگر اے پی ایس کا موقع ہوتا ہے یا 12 مئی کا واقعہ ہوتا ہے، یا اسی طرح اگر سارا صفورہ ہو جاتا ہے، یا اسی طرح کوئٹہ کا واقعہ ہو جاتا ہے، تو بجائے اس کے کہ نواز شریف صاحب اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہو، ظاہر بات ہے وہ تو اٹ سیلف فارن منسٹر بھی انجوائے بھی کر رہے ہیں پروٹوکول میں، اور جہاں پہ انہوں نے کشمیر کا جو ہے ایکسپرٹ کو لے کے جانا ہوتا ہے اقوام متحدہ میں، وہ اپنی پوتی اور نواسی اور بیگم کو لے جاتے ہیں، اور جو ہمارے جو گورنمنٹ آفیشل ہوتے ہیں وہ گیلری میں بیٹھ جاتے ہیں، تو کشمیر کا مقدمہ ہم ویسے ہی ہار جاتے ہیں کیونکہ وہ خود فارن منسٹر ہیں، تو وہ اور پھر اس کے بعد وہ لندن میں شاپنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ایل او سی پہ انڈیا کی طرف سے زبردست قسم کی فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ لندن میں شاپنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کل اگر خیبر پختونخوا میں فیتا کاٹنے کے بجائے اور عوام کو کے پی کے عوام کو خریدنے کے بجائے اگر یہ کوئٹہ چلے جاتے، خریدنے گئے ہیں کے پی کے کی عوام کو، بالکل دیکھیں ان کو کہہ رہے ہیں علینا کہ میں آپ کو ویژن دے رہا ہوں موٹر ویز کے، اس موٹر ویز کے اوپر وہ شیخیاں مارے جس موٹر ویز کو اور پی ٹی وی کو، اور جنہوں نے آپ خود گروے رکھ دیا ہے، آئی ایم ایف کے قرضے کے تلے ٹریپ ہو گئے ہیں، ہم ایک قرضے کے اوپر قرضہ دے رہے ہیں، اس کے اوپر بھی اگین ہم ٹریپ میں چلے گئے ہیں، اسی اسحاق ڈار کے ہاتھوں، اسی گورنمنٹ کے ہاتھوں۔ تاریخ کا بدترین ایسی باتیں نہ کریں، کیوں بس ایسا انہیں تو ایوارڈ بھی دیا گیا، وہ آئی ایم ایف کا ایوارڈ تو نے خود خریدا ہے، وہ تو اس میں تھا جعلی ایوارڈ تھا، وہ ایکسپوز ہو گیا چونکہ وہ وزیر خزانہ ہی آئی ایم ایف کے ہیں اور آئی ایم ایف کے ایجنٹ کے طور پر یہاں رول پلے کر رہے ہیں، جتنے ٹیکسز انہوں نے قوم پہ لگا دیے ہیں۔ علینا، میں دوسری بات دیکھیں، پنجاب بڑا صوبہ ہے، بڑا بھائی ہے، لیکن میاں صاحبان کا یہ مائنڈ سیٹ اور پرانا وتیرہ آپ کو یاد ہے، یہی میاں صاحب تھے جنہوں نے نعرہ لگایا تھا جاگ پنجابی جاگ۔ ابھی بھی تینوں صوبوں کے اندر آپ دیکھیں، بلوچستان کے اندر پہلے حالات اچھے نہیں ہیں، اتنی ہارڈ برننگ ہے، اکبر بگٹی والا کیس ہوا، اس کے بعد اب وہاں پہ آج بھی مختلف آوازیں اٹھتی ہیں کہ ہم محرومی کا شکار ہیں، پھر سندھ ہے، پھر آپ کا کے پی ہے۔ یہ دیکھیں، آپ بالکل آپ کا حق ہے کہ آپ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کریں، لیکن یہ جس طرح کی آپ مس ہینڈلنگ کر رہے ہیں کہ وہ ایک ایسی میسیج دے رہے ہیں کہ جس سے میں سمجھتا ہوں، یہ جو ابھی زرتاج بات کر رہی تھی، پیپلز پارٹی اس کو شدید الفاظ میں مذمت کر دی۔ ابھی قمر زمان قائرہ صاحب نے کہا یہ انتہائی شرمناک ہے، لیکن دوسری بات کہنا چاہوں گا، دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ لاک ڈاؤن ہو یا کریک ڈاؤن ہو، دونوں ہی انتہائی شرمناک حرکت ہے۔ آپ دیکھیں، لاک ڈاؤن کرنے کا حق آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ پرامن احتجاج کریں،
اور آپ پرامن احتجاج کریں, آپ جلسہ کریں, پرامن احتجاج کر رہے ہیں نا. بات یہ کہ مجھے بلاول صاحب کی سمجھ نہیں آتی ہے. بلاول صاحب تو بڑی پازیٹیو باتیں کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں بے ریفارم ہو. پھر وہ جو خوشیش صاحب ہیں وہ الگ سے, خوشیشہ صاحب الگ سے باتیں کرتے ہیں. خوشیشہ صاحب جو ہیں وہ کہاں سے مثلا ان کے سیل ڈلتے ہیں, سنبھائی سے کیسے ڈلتے ہیں؟ آپ کو تو ویسے بلاول صاحب کی سمجھ آنی چاہیے, آپ کہ وہ ایج گروپ کے ہیں. آپ لوگوں کو نہیں آ رہی, مجھے تو سمجھ آ رہی ہے, میں یہ تو بتا رہی ہوں. ہم کون سے 64 سال والے نوجوان ہیں, وہ 28 سال کے نوجوان ہیں. دیکھیں میں عرض کروں, پاکستان پیپلز پارٹی, یہ جو ایک بات کی جاتی ہے نا جی کوئی لیڈر کس پیج پہ ہے, کوئی لیڈر کس, پوری پیپلز پارٹی ایک پیج پہ ہے. میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں, خوشیشہ کس پیج پہ ہے, میں عرض کرتا ہوں, قائرہ صاحب کس پیج پہ ہے, میں عرض کرتا ہوں. پہلے علینا بات یہ ہے, یہ طریقہ میں آپ کو بار بار کہوں جو آپ نے سٹارٹ میں کہا تھا, خان صاحب کو جو گالیاں دینے والی بات ہے, جس طرح سے وہ شیخ رشید, میں اس کو آج بھی کہہ رہا ہوں, جس کو کہتے تھے یہ شیدہ ٹلی ہے, جس کو کہتے تھے میں اس کو اپنا چپڑاسی نہ رکھوں, اسے اگر اپنے سٹیج پہ کھڑے ہو کر ہماری قیادت کے خلاف غلط باتیں کروائیں گے اور پھر کہیں گے جی مانے سرداری کر دو, پھر جو انہوں نے لفظ بولے, میں تو نہیں بولنا چاہتا, یہ سیاست اس طرح نہیں ہوتی. لیکن اس کے باوجود ہم سیاسی کارکن ہیں جو غلط, دیکھو پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے لیے کیسے سیاست ہوتی ہے, کس سیاست کی بات کرتے ہیں درتاج, مجھے سمجھ نہیں آتی, مجھے بسرا صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی, آپ کو سمجھ آئے مجھے بتائیے گا. ایک سیکنڈ آپ کا ٹائم لوں گا. پیپلز پارٹی نے واحد پاکستان کے اندر جماعت ہے جنہوں نے رول آف لا کے لیے پھانسیوں سے لے کے شہادتوں سے لے کر کوڑے کھائے ہیں. آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو عمران خان صاحب کے کارکنوں کے خلاف ہو رہا ہے. میں ایک بات کہنا چاہوں گا, خان صاحب باہر نکلیں, لیڈر اس کا نہیں ہوتا جس طرح کل اسد عمر اور شاہ محمود قریشی اپنے کارکنوں کو باہر کھاتا ہوا چھوڑ گئے تھے. ان کا مقابلہ کریں. جب آپ نے تحریک چلائی ہے تو پیپلز پارٹی نے, جب آپ کو یاد ہے تحریک چلائی تھی, ہمارے کارکنان, ہمارے سب سے پہلے لیڈر نے پھانسی لی, سب سے پہلے بی بی آگے ہوتی تھی. پی ٹی آئی کی کوئی حکمت عملی نہیں اپنے کارکنوں کو لے کے, آپ نے ابنڈن کر دیا ہے. یہی کہنا ہے بسرا صاحب کا, یہ بات مانیں گی, کل کے کارکنان بیاروں مددگار ہیں. بسرا صاحب مجھے علینا 3 پوائنٹس بولنے ہیں. سب سے پہلے میں وہ پہلی والی بات کر رہی ہوں جو بڑے صوبے اور چھوٹے صوبے کی باتیں. دیکھیں اس وقت تینوں کے تینوں صوبے پنجاب کے مقابلے میں اپنے آپ کو ڈپرائیو فیل کر رہے ہیں کہ جب پرائم منسٹر صاحب سو کر, اگر وہ پرائم منسٹر ہے بھی, تو ان کو چاہیے کہ جب وہ چائنا کے دورے پہ جائے یا سعودی عرب کے دورے پہ جائے تو صرف چیف منسٹر پنجاب کا نہیں ہے, باقی تینوں بھی جو صوبے ہیں وہ بھی ایکولی رائٹس ان کا ہے کہ وہ ان کو لے کر جائیں. تو یہ آلریڈی صوبائیت کی بات ہو رہی ہے کہ آپ ان کو روک رہے ہیں, یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا. یہ کوئی کہ پی جو ہے وہ انڈیا میں خدا نخواستہ نہیں واقع کہ آپ اس کی بارڈر سیل کر دیں اور لوگوں کو آپ آنے جانے پہ پابندی کر دیں. دوسری بات یہ کہ جو ہم نے لاک ڈاؤن کر رہا تھا, لاک ڈاؤن سے ہم نے سب سے پہلے کیا جاتا, ہمارے تو جلسوں میں بھی ہوتا ہے. آپ لوگوں کا خیال نہیں رکھ رہے, ان کا یہ کہنا ہے بسرا صاحب کا. اور میں آپ کا چاہوں گی آپ اس پہ کامنٹ کریں, لیکن مجھے بھی لینی ہے ایک کوئک بریک. جیسے ہی بریک سے واپس آئیں گے ناظرین, ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری سے اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز کریں گے. اسٹے ود اس. ابھی آپ کو لاہور لیے چلیں گے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی ریلی ہے اس وقت, اور یہ یاسمین راشد صاحبہ میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. حکومت نے اپنے ہوچے کنڈوں کی وجہ سے ان کا یہ خیال ہے کہ ہم خدا نہ خواستہ ڈر جائیں گے تو وہ بھول جائیں. یہ ہم آج کھڑے ہو کے سڑک پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سارے پاکستان کو 2 نومبر کی دعوت دے رہے ہیں اور مسلسل دعوت دیتے رہیں گے, اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جس سونامی کی عمران خان صاحب بات کرتے ہیں وہ سونامی ضرور اسلام آباد پہنچے گی. چاہے جتنی مرضی رکاوٹیں ڈال دیں, جتنے مرضی حالات یہ خراب کر دیں, ہمارے تحریک انصاف کے سارے ورکرز جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں. آپ یقین جانیے اتنا جوش ہے لوگوں کے اندر. وجہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کی بقا کی جنگ ہو رہی ہے, یہ پاکستان کی سالمیت کی جنگ ہو رہی ہے. اگر آپ نے کرپشن جیسا ناسور ختم نہ کیا اس ملک میں تو یہ جو آپ کی غربت ہے, بے روزگاری ہے, ہمارے بچوں کے لیے نہ صحت کی سہولت, نہ ہمارے بچوں کے لیے تعلیم کی سہولت, وہ کبھی نہیں ملے گی. یہ پھر صرف یہ بادشاہ جو بیٹھے ہوئے اوپر, یہ ان بادشاہوں کے لیے سارا کچھ ہوگا, ہمارے لیے کچھ نہیں ہوگا. میں بہت مشکور ہوں میاں اسلم اقبال صاحب, ہمارے ایم پی ایس سارے جو ساتھ ہیں, اور میں چاہتی ہوں کہ میاں صاحب ضرور بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے جو یہاں پر اکٹھے ہونے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کل کا جو غیر قانونی اقدام اسلام آباد کے اندر بنی گالہ کے اندر کیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو وہاں پر نظر بند کیا گیا, ہاؤس اریسٹ کیا گیا. آج ہم سب کا لاہور کی سڑکوں پر نکل کر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے کہ انشاءاللہ حکومت جو اوچھے ہتھ کر رہی ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ اس طرح کے معاملات کرنے سے شاید
خان صاحب کے قافلے کو کم کیا جا سکتا ہے تو یہ میں بڑے واضح الفاظ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جتنا آپ اس تحریک کو دبائیں گے، یہ اپنی ذات کے لیے تحریک نہیں ہے، پاکستان کے لیے تحریک ہے، پاکستان کی آنے والی نسل کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے تحریک ہے کہ اس ملک کو ہم کرپشن سے پاک اور یہاں پر آئین اور قانون کی حکمرانی دیکھنے کے لیے ہم سب سڑکوں پر نکلے ہیں، اور انشاءاللہ 2 نومبر کو جو مرضی کر لیں، اسلام آباد کے اندر لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر پوری دنیا دیکھے گی، اور حکمران جو ایک مافیا کی شکل میں پاکستان کے اوپر مسلط ہے، یہ تمام مافیا اس سیلاب کے آگے بہہ جائیں گے، اور یہاں پر پاکستان کے اندر انشاءاللہ 2 نومبر کے بعد آئین قانون کی حکمرانی ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا میاں صاحب یہ فرمائیے کہ کارکنوں پر اور قیادت کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور کچھ کہا جا رہا ہے کہ لاہور سے بھی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، کس طریقے سے لاہور کے ورکر اسلام آباد پہنچیں گے اگر راوی پہ، شاہدرہ پہ تمام راستے بند کر دیے جاتے ہیں؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ ہمارے بہت سے ورکرز اور لیڈرشپ اسلام آباد کی طرف نکل چکی ہے، باقی ہم بھی اگر انہوں نے بہت زیادہ ہمیں خراب کیا تو ہم یہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم لاہور کو، پورے لاہور کو جیم کر دیں گے، اور ہمیں قانونی حق جو اس ملک کا آئین اور قانون ہمیں دیتا ہے، جمہوریت دیتی ہے، اگر اس جمہوریت کے اندر بھی ہمیں پرامن احتجاج کی اجازت نہیں ہے تو پھر ہم سمجھیں گے کہ یہ آمریت سے بدتر جمہوریت ہے۔ ہم سڑکوں پر نکلیں گے، ہم 2 نومبر کو ہماری منزل اسلام آباد ہے، ہم پہنچیں گے، جہاں جہاں یہ ہمیں روکیں گے وہاں ہم دھرنا دیں گے، اور ہم یہاں پر جتنی بھی گورنمنٹ کی دفاتر ہیں ان کے سامنے دھرنا دیں گے، ان کو جیم پیک کریں گے۔ تحریک انصاف کے رہنما لاہور میں ریلی نکال رہے تھے، اس حوالے سے یاسمین راشد گفتگو کر رہی تھی، ان کا کہنا تھا کہ 2 نومبر کو ہم سب اسلام آباد پہنچیں گے، اور اس وقت آپ کو دوبارہ لیے چلیں گے اسپیشل ٹرانسمیشن میں۔ اوور ٹو یو علینا۔ تھینک یو باجوہ۔ خیر بات ہو رہی تھی آج جو بھی صورتحال ہے ہم سب کے سامنے ہے، لیکن یہاں پر میں زرتاج آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی، اور یہ بسرا صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، اور انجم صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی۔ خاص طور پہ پہلے میرے خیال میں انجم صاحب سے میں سٹارٹ لیتی ہوں۔ انجم صاحب، کل ہم نے دیکھا کہ میاں صاحب جو تھے وہ کوہاٹ میں موجود تھے، آج وہ پھول نگر جا رہے ہیں، تو اس سچویشن کو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ مجھے لگتا ہے کوئی کیمپین کی تیاری کر رہے ہیں وہ الیکشن کی، اب انہیں یاد آیا ہے کہ گیس بھی دینی ہے، اب انہیں یاد آیا ہے کہ باقی سارے منصوبوں کو بھی انہوں نے لانچ کرنا ہے، سو ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان تھے اور بہت زیادہ خوفزدہ تھے، اور ان کے خوف کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ یہ بھی فیل کر رہے تھے کہ یہ جو دھرنا ہے یہ بہت زیادہ کامیاب ہو جائے گا، اور اس میں جو انہیں خطرہ تھا کہ شاید ان کی گورنمنٹ بھی جو ہے وہ ٹاپل ہو سکتی ہے۔ اچھا، لیکن اس میں ایک عمران خان صاحب کے بارے میں عمران خان صاحب سے ایک مسٹیک ہو گئی۔ کیا وہ مسٹیک یہ ہوئی کہ عمران خان صاحب نے دھرنے سے پہلے یہ اعلان کر دیا کہ وہ اسلام آباد کو ڈیڈ لاک کر دیں گے، اسلام آباد کو لاک لگا دیں گے، اسلام آباد کو بند کر دیں گے، حکومت کو جو ہے وہ پیرالائز کر دیں گے، وہ حکومت کو چلنے نہیں دیں گے، وہ سیکٹریٹ بند کر دیں گے، وہ سارے دفاتر بند کر دیں گے، یہ انہوں نے اناؤنس کر دیا۔ اور اگر یہ وہ اناؤنس نہ کرتے تو ایک لیگل پوزیشن دوسری ہوتی۔ اس اناؤنسمنٹ سے میاں نواز شریف کو یہ ایک لیوریج مل گیا، ایک ہتھیار مل گیا کہ یہ ایک غیر قانونی اقدام کرنے جا رہے ہیں، اس لیے گورنمنٹ تحریک انصاف کے خلاف جو بھی اقدام کرے گی وہ جائز ہے۔ اب لیکن یہ جائز تو نہیں ہے، لیکن آپ کو یہاں پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گی کہ بنی گالا کی اس وقت فضائی نگرانی کی جا رہی ہے، اور بنی گالا جو ہے وہ پاکستان کا ہی حصہ ہے، لیکن اس کی جا رہی ہے فضائی نگرانی، اور فضائی نگرانی کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے۔ ایسا مجھے لگ رہا تھا کہ کشمیر کے کچھ مناظر میں نے صبح دیکھے کہ لوگوں کو مارا جا رہا تھا، ڈنڈے مارے جا رہے تھے۔ بسرا صاحب دیکھیں علینا، ابھی جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا نا، یہ اس کو میں منافقت کہوں، ڈبل سٹینڈرڈز کہوں، یا میاں صاحبان کی ضیاء الحقی کہوں، کہ ایک طرف تو لوگوں کو احتجاج کرنے سے روکا جا رہا ہے، اور دوسری طرف خود گورنمنٹ کے ایکسپینسز پہ وزیر اعظم پاکستان جی پرویز خٹک صاحب اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آئیے آپ کو وہاں لے چلتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا اس ملک کا حصہ نہیں ہے، خیبر پختونخوا کے لوگ انسان نہیں ہیں، ان کے ساتھ بدماشی بھی ہو، ان کے حق بھی چھینا جائے، ان کے ساتھ ایسا ظلم روا کیا جائے کہ جو بھی پٹھان پنجاب جا رہا ہے اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ تو میں شہباز شریف سے کہتا ہوں
کہ میرے صوبے کا راستہ پنجاب نے بند کیا تو کل اگر میں اس صوبے کا راستہ ان پہ بند کروں گا تو یہ کیا کہیں گے کہ ہم غیر آئینی کا بات کر رہے ہیں. خود تو یہ ٹھیک کام کر رہے ہیں لیکن ہم وہی چیز دہرائیں تو وہ غیر آئینی ہوگا. تو میں ان کو وارننگ دیتا ہوں بڑے پیار سے بڑے محبت سے کہ یہ بہت ہو چکی. آپ چوری بھی کرتے ہیں, آپ ڈاکہ بھی ڈالتے ہیں, ملک کو بھی لوٹتے ہیں. ہم صرف آپ سے حساب مانگ رہے ہیں. ہم آپ کے جیب میں چیک کر رہے ہیں کہ چوری کا مال ہے کہ نہیں. ہمیں جیب کھول کے دکھاؤ اس میں چوری ہے کہ نہیں ہوگی تو ہم اپنے سب شرمندہ ہو کے واپس جائیں گے. لیکن اس نے تو ثابت کر دیا کہ چوری ہوئی ہے, ڈاکہ ڈلا ہے, تبھی تو وہ حساب نہیں دے رہا. اگر وہ اس کے ساتھ حساب ہوتا تو اس ملک کو پچھلے 6-8 مہینے سے عذاب میں ڈال رکھا ہے, ہمیں پریشان کیا ہے, عوام پریشان ہو رہے ہیں, کاروبار خراب ہو رہا ہے, سارے ملک پہ غلط اثر اس کا پیدا ہو رہا ہے. تو میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہم نے 2 تاریخ کی بات کی تھی, ہم نے تو گملہ بھی نہیں توڑا ہے, ہم نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا, افتتاح تو انہوں نے کر دی. اب جو نقصان ہوگا, اب جو تکلیف آئے گی ملک کو, اس کی ذمہ دار نواز شریف اور شہباز شریف ہے. مجھے اس پہ شک ہی نہیں رہا. میں تو سوچ رہا تھا کہ ہم جائیں گے, اسلام آباد بند کی بات ہوگی تو ہمارے خلاف اگر غلط کام کریں گے تو ایکشن ہوگا. لیکن اب کیا جواز رہا کہ صوبے کو بند کرنا آئینی ہے, اسلام آباد کو بند کرنا غیر آئینی ہے. یہ آئینی کام کر رہے ہیں اور ہم غیر آئینی کام کر رہے ہیں. میں تو اس صوبے کے اور چھوٹے صوبوں کی طرف سے بات کرتا ہوں. جب ہم بات چھوٹے صوبے والے کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ غدار ہیں, جب ہم حق کی بات کرتے ہیں تو یہ ہم ملک دشمن ہیں, تو جب یہ کام کرتے ہیں تو یہ تو ملک کے وفادار ہیں. یہ جب لوٹ کے مال لے جاتے ہیں تو یہ تو ملک کے دوست ہیں. لیکن ہم چھوٹے صوبے والے کبھی اپنی بات کرتے ہیں تو یہ ہمیں اس طرح فیل کراتے ہیں کہ نہ ہم انسان ہیں نہ ہم اس ملک کے حصہ ہیں. تو کیا یہ ہمیں باغی بنانا چاہتے ہیں کہ ہم باغی ہو جائیں, ہم کوئی اور نعرہ لگا دیں, پھر یہ کیا کہیں گے؟ کیونکہ جب اس ملک میں حق نہیں ملے گا, جب انصاف نہیں ملے گا, جب کوئی چوری کا نہیں بتائے گا, اس ملک کے لوٹ کے کھا گئے اور عمران خان کھڑا رہے گا. ان کو غلط فہمی ہے کہ 2 تاریخ کو یہ سلسلہ سارا سال چلے گا, ہم صبح شام چلائیں گے جب تک ایسا نہیں لگا. اتنا آسان کام نہیں ہے کہ ہم بیٹھ جائیں گے. آج یہ ملک کھڑا ہے. میں آج سارے صوبے کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ کا صوبہ ہے, آپ پارٹی میں ہیں, جو بھی ہیں, سیاسی ہیں غیر سیاسی ہیں, کیا اپنے صوبے کے حق کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے؟ آپ کے صوبے کا سڑک روک دی گئی, لوگوں کا کاروبار خراب ہو گیا. میں دعوت دیتا ہوں کہ کل شام 4 بجے میں 3 بجے سارے صوبے کو دعوت دیتا ہوں کہ خود آئیں. اگر آپ حق مانگنا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر آپ اپنے صوبے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ بدماشی ہمارے ساتھ ہو تو پھر یہ آپ کی مرضی. لیکن یہ وقت یاد کرنا کہ جب تک کوئی اپنے حق کے لیے کھڑا نہیں ہوگا اس کو کوئی حق نہیں دیتا. حق مانگا بھی جاتا ہے اور جب نہیں ملتا تو دباؤ بھی ڈالا جاتا ہے, دباؤ سے نہیں ملتا تو آگے بھی جانا پڑتا ہے, اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. آپ نے تو پیار و محبت کی بات کی مگر وفاقی حکومت کی توپوں کا رخ PTI کی قیادت اور کارکنوں پر ہے, پکڑ دکڑ ہے, ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. آپ کس طرح اتنی بڑی افرادی قوت اسلام آباد لے کر جائیں گے؟ ان کے پاس توپیں, ہمارے پاس ایٹم بم ہے, ہمارے پاس جوان ہے, ہمارے پاس پڑھے لکھے نوجوان ہیں. 3 بجے کل 3 بجے ہم یہاں پر جمع ہوں گے. ہم ان کو وارننگ دیتے ہیں کہ کل نہیں آج رات ہر حالت میں اس کو کھولا جائے, اور اگر نہ کھلا تو یہ سارے صوبے کا فرض ہے کہ کم سے کم اپنا راستہ کھولنے کے لیے تو نکلیں.
PTI तो निकलेगी और यहीं पर आएंगी, लेकिन बाकी मुल्क का भी ये मसला है। आपकी सिक्योरिटी के लिए आईजी की जानिब से वफाक को एक मरासला लिखा गया था कि सामान आ रहा है आपकी सिक्योरिटी के इंतजाम। यार वो छोटी छोटी बातें हैं। इस वक्त मुल्क का मसला है, इस वक्त हमारे मुस्तकबिल का मसला है, इस वक्त मेरे सूबे के कारोबार का मसला है, इस वक्त मेरे सूबे के बीमारों का मसला है, इस वक्त मेरे सूबे का सब कुछ रुक गया है। तो कैसे हम बर्दाश्त करेंगे? हम घर में बैठे, हम सो जाएं, क्या करें? ये लोग रुकते रहें तो मुझे वज़ीर आला क्यों ना, मैं लानत भेजता हूँ ऐसी सीट पर जब मैं अपने हक के लिए कल 3 बजे सवारी इंटरचेंज, ये जो कामगाह है, मैं सारे सूबे को, PTI को, सबको दावत देता हूँ कि अगर आप अपने सूबे के हक के लिए खड़ा होना चाहते हैं तो हर एक का फ़र्ज़ है कि वो यहाँ पहुँचे, और इंशाअल्लाह ताला अगर ये रास्ता नहीं खोलेंगे तो कल मिलकर फैसला करेंगे कि हमने क्या करना है। खान साहब, यही वजह है कि खान साहब को कल वो मतलब होम अरेस्ट हो गया है, वो नहीं आ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे खास करें, लेकिन वो जलसा यही जलसा कि जब आप कोई कानूनी काम करेंगे, इस्लामाबाद जाएंगे तो आपको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन बात सुने, अगर आज मुझे रोकते हैं तो इंशाअल्लाह ताला ना नवाज शरीफ सूबे में आएगा, ना हम भी उनको ना जेल करने देंगे। कल हमने तो बात ही नहीं की। हम समझते हैं कि ये जमहूरियत की बात करते हैं, कैसी जमहूरियत है कि ये मुल्क एक तो डाकुओं का मुल्क बन गया, हमारे हुक्मरान डाकू बन गए, और दूसरे जमहूरियत वाले जमहूरियत के कातिल बन गए। इन कातिलों से जान छोड़ा नहीं होगा। सियासी जमातें ये कह रही है कि PTI एहतजाज में तीसरी कुव्वत आने के लिए राह कर रही है। देखें, ये हमने लड़ना है, अपने हक के लिए खड़ा होना है, और इस जिस मौत, ये जो हम जिस हालत में हैं, जो हमारे ऊपर हमारे कारकुन गिरफ्तार हो रहे हैं बेवजह, ना गमला तोड़ा, ना किसी को हाथ लगाया, जो जा रहा पठान उसके पर पठान इतना जो जुर्म कर। और ये मैं कहता हूँ पठानों का रिवाज है कि अगर हमारा रास्ता तो फिर तो हम बहुत कमजोर हो गए और आइंदा अपना हक नहीं मानेंगे। इस्तीफों की बात की जा रही है कि सूबाई असेंबली जो है उसको कम किया जा सकता है, इस हवाले से क्या कहें? पहले ही कहा, खान साहब हमारे लीडर हैं, मैं उनकी वजह रहा हूँ। 1 सेकंड में फैसला जो खान साहब करेगा, दूसरा मैं नहीं सोच सकता, वही होगा जो खान साहब हमें आता है नौजवान उठा है। जी, परवेज़ खटक साहब जो हैं वो भी बातचीत कर रहे थे लोगों से, और उन्होंने ये कहा है कि ये जो मुल्क है वो डाकुओं के हाथ है, और डाकुओं की तरफ जो इनका इशारा है वो हम सभी समझते हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि कातिल को कातिल ना कहूँ तो क्या कहूँ, करप्ट को करप्ट ना कहूँ तो क्या कहूँ। फिर उन्होंने एटम बम वाली भी बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत ज़्यादा असासे मौजूद हैं। उन्होंने आम लोगों से, आम आवाम से तशबीह दी, यानी कि वोटर्स की बात की। जी बसरा साहब, देखिए ना, बहुत खतरनाक बात हो रही है जी। जहाँ पहले हम लोग भाई भाई का गला काट रहे हैं, जहाँ पे जो सेक्टरियल इश्यूज चल रहे थे, आज पाकिस्तान के अंदर यूनिटी की जरूरत है। और मैसेज क्या दिया जा रहा है, जो खटक साहब बता रहे हैं, जो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि मियां नवाज शरीफ को अकल और होश के नाखन लेने चाहिए। आप एक तरफ उन पे लाठियां बरसा रहे हैं, एक तरफ उनको बंदों को मार रहे हैं। छोटा बच्चा, कल 4 दिन का बच्चा जो है वो शेलिंग से वो बेचारा फौत हो गया है, और ये अभी एक लड़का का पता चला कि उसको जेल के अंदर हार्ट अटैक हुआ है। मुझे नहीं समझ आ रही हालात को कहाँ की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। और दूसरा, उनका अमल देखें, यानी कि ये ज़ियाउल हक की नहीं है, ये आमरीत नहीं है, ये मियां नवाज शरीफ साहब का सियासी खलल नहीं है, ये खुद शहीद होना चाहते हैं, सियासी शहीद। आप पहले कोहाट में जलसा किया है, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, सियासी शहीद होना चाहते हैं। पहले कोहाट में जलसा किया है,
آج یہ پنجاب میں جلسے کر رہے ہیں. اور دوسری بات مجھے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ میاں نواز شریف نے فیصلہ کر لیا ہے کیونکہ یہ ڈیلیور نہیں کر سکے, لوگ پریشان ہیں, نہ پانی ہے نہ لیکن زرتاج یہ تو ایگریسو پالیسی کی طرف جا رہے ہیں. میں بات مجھے کہ یہ جو بات خان صاحب کی مجھے ایک سمجھ چکے تحریک انہوں نے شاید آج تک چلائی نہیں ہے. Sorry to cut you here. Sorry to cut you here. ہمیں ایک بریکنگ پر جانا ہے. ہینڈ اٹ اوور ٹو یو باجوہ. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک اب سے کچھ دیر پہلے میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ثوابی کیمپ میں, جہاں ان کا کہنا تھا کہ آج مجھے روکا گیا, اگر پنجاب جانے سے تو کل شریف برادران بھی میرے صوبے میں نہیں آ سکیں گے. ان کا یہ کہنا تھا کہ صوبوں کو مت لڑائیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے رات تک راستے کھولنے کی ڈیڈ لائن دے دی. ان کا کہنا تھا کہ میرے صوبے کو بند کر دیا گیا ہے, کل پورا صوبہ اپنا حق مانگنے کے لیے نکلے. کل پورے صوبے کو 3 بجے کی دعوت دیتا ہوں. کیا صوبے بند کرنا آئینی ہے؟ یہ سوال بھی اٹھایا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک نے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک ثوابی کیمپ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, جہاں پر ان کا کہنا تھا کہ آج مجھے روکا گیا ہے تو کل شریف برادران بھی میرے صوبے میں نہیں آ سکیں گے. ان کا کہنا تھا کہ کل میں صوبے میں ان کا داخلہ بند کر دوں تو کیا ٹھیک ہوگا, اور ان کا یہ بھی کہا کہ انہوں نے کہ چوری ہوئی ہے اسی وجہ سے حساب نہیں دیا جا رہا. اگر حساب دے دیا جائے اور ان کی چوری ثابت نہ ہو تو ہم شرمندہ ہو کر واپس چلے جائیں گے, لیکن یہ ثابت ہو چکا ہے کہ انہوں نے چوری کی ہے. وزیر اعلیٰ پرویز خٹک نے یہ بھی کہا کہ کیا آئین صرف وفاقی حکومت کے لیے ہے, کیا صوبے کو بند کرنا آئینی ہے؟ کل پورے صوبے کو 3 بجے کی دعوت دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ کل پورا صوبہ اپنا حق مانگنے نکلے گا. میرے صوبے کو بند کر دیا گیا ہے, ڈیڈ لائن دیتا ہوں رات تک کی کہ تمام راستے کھول دیے جائیں. آج میرے صوبے کو بند کیا گیا ہے, کل شریف برادران میرے صوبے میں داخل نہیں ہو سکیں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک ثوابی کیمپ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ صوبوں کو مت لڑایا جائے. انہوں نے یہ کہا کہ رات تک راستے کھولنے کی ڈیڈ لائن دیتا ہوں. انہوں نے یہ سوال کیا کہ آج مجھے روکا گیا ہے, کل شریف برادران بھی صوبے میں نہیں آ سکیں گے. اگر نواز شریف اور شہباز شریف کو روکا گیا تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک کا یہ کہنا تھا کہ میرے صوبے کو بند کیا گیا ہے, کل پورا صوبہ اپنا حق مانگنے کے لیے نکلے گا. کل پورے صوبے کو 3 بجے کی دعوت دیتا ہوں. انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ کیا صوبے کو بند کرنا آئینی ہے؟ کل میں صوبے میں ان کا داخلہ بند کر دوں, یعنی میاں نواز شریف اور شہباز شریف کا داخلہ بند کر دوں, تو کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا یہ آئینی اقدام ہے کہ ایک پورے صوبے کو بند کر دیا گیا ہے, اس کا رابطہ منقطع کر دیا گیا ہے باقی صوبوں کے ساتھ. وزیر اعلیٰ پرویز خٹک میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ چوری ہوئی ہے اسی وجہ سے حساب نہیں دیا جا رہا. جی ناظرین, ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اسپیشل ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے لیکن اب سے کچھ دیر پہلے پرویز خٹک صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک ٹرینڈ سیٹ کیا جا رہا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے دوسرے صوبوں میں نہ آنے کا, تو یہ تو بہت ہی الارمنگ بات ہے. انجم رشید صاحب, آپ اس پر کیا کہیں گے؟ یہ ایک بہت ہی خطرناک ٹرینڈ ہے, اور پرائم منسٹر کیونکہ اس ملک کے سب سے بڑے عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں اس بات کا سینس ہونا چاہیے میاں نواز شریف کو کہ پاکستان ڈیوائیڈڈ ہے. پنجاب میں پنجابیوں کی حکومت ہے, سندھ میں سندھیوں کی حکومت ہے, اور پختونخوا میں جو ہے وہاں پختون ہے, اور بلوچستان میں بلوچ ہے, وہ مسلم لیگ نون نہیں ہے, وہ تو ہر جو بھی فیڈریشن میں پارٹی جیتی ہے اس کے ساتھ مل جاتی ہے. تو پہلے ہی پاکستان کے اندر ایک نیشنل پارٹی ایگزسٹ نہیں کرتی جو چاروں صوبوں کو اکٹھا کرے, اور ایسی صورت میں آپ اس طرح کے فیصلے کریں کہ کسی ایک صوبے کو جو ہے وہ مکمل طور پر اس کے راستے کاٹ دیں, راستے بند کر دیں. راستے تو دشمن کے بند نہیں کیے جاتے. یزیدیت, یہ مائنڈ سیٹ وہی یزیدیت والا مائنڈ سیٹ ہے. اور یہ کھل کے بات کہوں گا, میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, جب اس وقت جب ملک کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے, جب آپ کا دشمن آپ کے بارڈر پہ وہ دھانے پہ لوگوں کو شہید کر رہے ہیں, یہاں پر وزیر اعظم پاکستان اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے, وہ فوج کے خلاف وہ سازشیں کر رہے ہیں. وہ یہاں پر جس طرح کل کا کریک ڈاؤن شروع ہے, اس طرح لگ رہا ہے جیسے بھارت اور پاکستان کی جنگ شروع ہو گئی ہے. ان حالات میں آج یہ میسیج دینا, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی سینس پریویل کرنی چاہیے, حکومت کی ذمہ داری ہے وہ آگے بڑھے. اور میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ خبر دینا چاہ رہا ہوں, شام 4 بجے ہمارا اجلاس ہے. پیپلز پارٹی ابھی بھی ان کے پاس ایک راستہ ہے, وہ راستہ کون سا ہے؟
وہ راستہ لیگل ہے, آئینی ہے, قانونی ہے. بالکل قوم صحیح کہہ رہی ہے, پی ٹی آئی کا مطالبہ درست ہے, پوری قوم کا یہ مطالبہ ہے, وہ تلاشی دے دیں. پاناما کا بل پڑا ہوا ہے وہاں پر, اس کو یہ حکومت منظور کرے, یہ جلسے جلوس ختم ہو جائیں گے. ورنہ جو میسج جا رہا ہے کہ خود میاں نواز شریف وزیر اعظم پاکستان اسٹیٹ کے ایکسپینسز پہ جلسے کرے, جلوس کرے, اور یہاں پر میسج یہ دیا گیا کہ ایک صوبے کو کاٹ کے رکھ دیا جائے. ویری سوری. کم از کم پیپلز پارٹی تو اس وقت بہت پریشان ہے اس پالیسی پہ, اس اسٹریٹجی پہ, اس لیے ہم نے 4 بجے اپنا اجلاس بلایا ہے. اچھا, جماعت اسلامی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ بھی تو کر رہے ہیں جلسے جلوس اور باقی ساری چیزیں ہو رہی ہیں. دیکھیں, جماعت اسلامی کی گورنمنٹ تھوڑی ہے. جماعت اسلامی ان کو حق ہے ہر کسی کو جلسے جلوس کرنے کا, یہ آپ کا آئینی اور قانونی حق ہے, آپ کو آئین اختیار دیتا ہے. یہ تو آمریت میں بھی کبھی نہیں ہوا. میں نے کم از کم میں نے نہیں سنا. میں نے ضیاء الحق کے خلاف بھی جدوجہد کی ہے, میں نے پرویز مشرف کے خلاف بھی جدوجہد کی ہے. یہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایک صوبے کے راستے بند کر دیے جائیں, ان کے کنٹینرز کھڑے کر دیے جائیں. ویری شیمفل. اتنی شرمسار حرکت ہے. میاں صاحب کو میں سمجھ اگر وہ سن رہے ہیں. زرتاج ہمارے ساتھ بیٹھی, میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جماعت اسلامی کو آپ دیکھ رہی ہیں, وہ بھی جلسے جلوس کر رہی ہیں, بات وہ بھی کرپشن کی کر رہے ہیں, لیکن وہ ساتھ نہیں مل رہے ہیں. تو دیکھیں علینا, بار بار یہی پوائنٹ کرنا ہے کہ فلانی پارٹی, دیکھیں ہر پارٹی کا اپنا ایک سٹانس ہے, اپنا طریقہ کار ہے. ہم لوگوں نے 6 مہینے سے یہ سب کو اکٹھے کیا ہوا تھا, اور میں آپ کو بتا دوں کہ ان دا اینڈ ساری پولیٹیکل پارٹیز نے نیشنل ایجنڈا ایک ہی ہے. ابھی آپ کو انجم صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ یہ ملک آلریڈی ڈیوائیڈڈ ہے, یونٹی ان ڈائیورسٹی ہونی چاہیے. یہ مت کرے کہ اس طریقے سے آپ ایک صوبے کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم کوئی ایلیٹ کلاس ہے, ہم کوئی سپیریئر لوگ ہیں, یا ہم کوئی سپیریئر صوبہ ہے, کہ ہماری مرضی ہے کہ مائٹ از رائٹ کہ ہم زبردستی آپ کے صوبے کو بند کر دیں گے, آپ کو آنے جانے نہیں دیں گے. ایل او سی کو بھی آپ نے لاک نہیں کیا ہوا ہے. لاسٹ کمنٹ دیجیے گا زرتاج اپنا. دیکھیں میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ دیکھیں یہ اس وقت اتنے زیادہ اپنی کرپشن میں بڑھ چکے اپنے کرسی کو بچانے کی خاطر. آپ مجھے آج یہ بتائیں کہ آج جو لاہور میں یہ جو ذرا ایگریکلچر والے کر رہے ہیں, اسی طرح ینگ ڈاکٹرز جو کر رہے ہیں, جو دھرنا دے رہے ہیں, یہ بتائیں کہ ان کو اپنے حقوق نہیں مل رہے, تو یہ سڑکوں کے اوپر ہے نا, تو یہ مائٹ سے نہیں وہ کر سکتے, ان کو حساب دینا پڑے گا, تلاشی ان کو دینی پڑے گی. دیکھیں گورنمنٹ کو, فیڈرل گورنمنٹ کو جو ہے, جو صوبائی چیف منسٹر ہیں انہیں چیف منسٹر کا درجہ دینا پڑے گا, اور صوبے کے بارے میں وہ خود مختار ہیں 18ویں ترمیم کے تحت. اگر وہ کہتے ہیں رستے کھولو تو ان کے رستے کھولنے پڑیں گے, انکار کا کوئی طریقہ نہیں ہے. علینا, میری آبزرویشن یہ ہے کہ 2 تاریخ کا دھرنا تو اب مکمل طور پر ناکام ہوگا, لیکن اس کے باوجود جو میسج گیا ہے وہ حکمرانوں کی, میں سمجھتا ہوں تابوت میں آخری کیل ہے. جس طرح کے اوپر آج ہم دیکھیں نا, پہلے کیا ہے پاکستان کے اندر بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے, اور آج آپ نے قومیتوں کو لڑا رہے ہیں. لیکن ٹرانسمیشن کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا. اسٹے ود اس ناظرین.